سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں انتہائی عبرتناک اور سبق آموز واقعے کا ذکر ہے۔ یہ وہ تاریخی حقیقت ہے جس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ ہوا یوں کہ ایلا شہر میں آباد قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کریں بلکہ اس دن عبادات میں وقت صرف کریں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک چال چلی، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہا۔ جمعے کی شام کو وہ پانی کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیتے اور ہفتے کی صبح نالیاں کھول دیتے اور ان گڑھوں میں مچھلیاں آ کر قید ہو جاتیں اور اتوار کی صبح کو وہ ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے۔ 40 یا 70 سال تک وہ یہ نافرمانی کا عمل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ جب اس کے عذاب کا وقت آ جائے تو پھر تو کسی کو وقت نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آ گیا، آپ نے بھی انہیں مختلف انداز میں بڑے نصیحت آموز لہجے میں سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بالآخر وقت آ پہنچا جب ظلم اور نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پہنچتا ہے اور ان قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ آج ہندوستان میں جو ظالم اور درندہ صفت ہندوؤں نے جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، وقت بڑا قریب ہے۔ اہل بصیرت کہتے ہیں کہ اب ہندوستان کی تقسیم در تقسیم کا وقت آ پہنچا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم و ستم کو دیکھ کر عالمی رہنما خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور کوئی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کا وقت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہفتے والے دن حد سے تجاوز کیا، ہم نے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اس قوم کو پچھلے اور اگلے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے اس بستی کے لوگ بندروں کی شکل میں متشکل ہو گئے۔ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ بعض بندروں میں اور بعض خنزیروں میں منتقل ہوئے اور ان کے جسموں سے بدبو آتی۔ 3 دن تک وہ اسی حالت میں رہے، پھر وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اس عبرتناک واقعے سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لی جائے، اور ظالموں کے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے کہ ظلم کی رسی کو اتنا مت پھیلاؤ کہ وہ تمہارے ہی گلے تک آ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں گرفتار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔